السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، ایمان، عافیت کے ساتھ اچھی اور لمبی زندگی عطا فرمائے، اور وہ زندگی پروڈکٹیو ہو کہ جس میں ہم دوسروں کے کام بھی آ سکیں، اور ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور اللہ ہم سے ویسے کام کروائیں کہ جیسے کہ ہمارے رب کو ہم سے مطلوب ہوں اور رب کی نظر میں وہ پسندیدہ ہوں۔ آج انشاءاللہ میں جس اہم موضوع کے اوپر بات کروں گی وہ ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ذی الحج کے مہینے میں انٹر ہو چکے ہیں۔ تو ذی الحج جو ہے وہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے اہم ترین مہینہ ہے، لیکن ہماری بدقسمتی کہہ دیجئے کہ باحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو صرف جو ایک مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے وہ ہے رمضان المبارک کا۔ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے کے مطابق اتنا معلوم ہی نہیں ہوتا، صرف ہمیں اس کی امپورٹنس، فضیلت، کن چیزوں سے بچنا ہے، کیا کام کرنے ہیں، ہمیں ایک مہینہ بڑے اچھے سے گزارنا ہوگا، برائیوں سے بچنا ہوگا، ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمیں باقی نہیں پتہ کہ اب جیسے ذی الحج ہے اس میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ 10 ڈیز کتنے امپورٹنٹ ہیں، ان میں کیا کرنا چاہیے۔ اس میں کچھ قصور ہم جیسے لوگوں کا بھی ہے کہ جنہیں اس مہینے کے بارے میں علم ہوتا ہے لیکن اس کو ہم آگے نہیں پہنچاتے، اس طرح سے اجاگر نہیں کرتے جس طرح سے لوگوں کو کرنا چاہیے۔ تو میں انشاءاللہ آج کوشش کروں گی کہ جتنی بھی دیر آپ سب سے بات کروں اس میں آپ کو ذی الحج کی اہمیت کے بارے میں بتا سکوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مہینے کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے وہ حج کی وجہ سے ہے، اور سب سے بڑی عبادت بھی حج ہے۔ بہت ہی خوش قسمت اور سعادت والے ہیں وہ لوگ جو کہ حج ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کا مہمان بنائے اور ہم بھی اللہ کے گھر میں جائیں، حج کریں، عمرے کریں اور بار بار کریں، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو کہ اس سعادت کو پاتے ہیں۔ آج جس موضوع پر میں بات کروں گی وہ ذی الحج کی اہمیت ہے۔ رمضان المبارک کے بعد ذی الحج کا مہینہ نہایت ہی اہم ہے۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس کا پہلا عشرہ نیکیوں اور ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے۔ حاجی وہاں پر حج کریں گے، لیکن ہم جیسے لوگ جو یہاں پر ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، وہ اس کی سعادت کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ آج ہم اس پر بھی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اور قرآن پاک اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ جو پہلے 10 دن ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ان 10 دنوں کی قسم کھاتے ہیں، اور جس چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا لیتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ اہمیت کے اعتبار سے بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اب یہاں پہ دیکھیں قسم کھائی گئی، آپ آج 30 پارے میں پارہ نمبر 30 آپ کھولیں گے تو سورۃ الفجر وہاں پہ کھولیے، اس پہ دیکھیے، اس سورت کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں قسم کھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے اور فرمایا، ان راتوں کی اور ان دنوں کی برکتوں اور عافیتوں کے خزانے مجھ پر اور میری امت پر کھول دیے گئے، دے دیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا، سال کے سارے دنوں کے اندر رمضان میں افضل آخری 10 راتیں ہیں، اور دنوں میں ذی الحج کے دن بہترین دن ہیں۔ اب دیکھیے سامعین محترم کہ رمضان المبارک کی راتوں میں جو آخری طاق راتیں ہوتی ہیں، آخری 10 راتوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ طاق راتوں کو، آڈ نائٹس کو تلاش کرو اور اپنی بخشش کروا لو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا یہ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے یا 29 ہے، ہمیں ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ ہم یا تو 21 جو ہے 21 کو عبادت کرنے بیٹھ جائیں گے، یا کوئی ایک رات یا 23 پکڑ لیں گے، یا 25 یا 27 یا 29، یا کوئی ساری راتوں میں کرے گا۔ تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن یہ 10 دن شروع والے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ یہ بہت ہی اہمیت والے دن ہیں۔ اس میں کیا کرو؟ عبادت کرو اور لازمی کرو۔ اب آپ سب بھی جائزہ لیں کہ یہ 10 دن کس طرح سے گزرے۔ کیا ہم نے
کوشش کی کہ ہم روزے رکھیں؟ کیا ساری زندگی تو نہیں رکھنے تھے؟ اگر ہم ٹھیک ہیں، ہم تندرست ہیں، ہم اچھی صحت میں ہیں، صرف یہ سوچ کر کہ گرمی بہت ہے، دن بہت لمبے ہیں، وی کین ڈو دس، ہم نے کوشش ہی نہیں کی، ہم نے پہلا ہی نہیں رکھا تو پھر دوسرا نہیں۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب کوئی ایک نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے مزید نیکیاں کرواتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کو ایک برائی ہو گئی تو آگے بھی برائیاں، تو اگر آپ پہلے کو روزے کی کوشش کرتے تو اللہ تعالیٰ آگے بھی رکھوا لیتا، لیکن آپ نے پہلے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن اگر آپ کوشش کریں، آپ نیت کریں تو کل سے ضرور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے روزے رکھیں، عرفہ کا روزہ رکھیں۔ ان دنوں میں عبادت کر کے انسان اپنے تمام گناہوں کو دھلوا سکتا ہے۔ شاید ہم یہ سوچ کے بیٹھیں کہ ہم تو گناہ ہی نہیں کرتے، یا پھر کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، ہم تو معافی مانگتے رہتے ہیں نا۔ تو نہیں، ان دنوں میں عبادت کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے اور گناہوں کو بخشوانا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رمضان گزرتا ہے، پھر ذی القعدہ آتا ہے، پھر ذی الحج، ایک مہینہ، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر رمضان کے بعد جو ہم برائیاں ہم سے ہو گئی تو ذی الحجہ میں ہم واپس پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ رمضان ہے، ہم نے بڑا اچھا گزارا، ہم نے اپنے آپ کو بچا کر ہم نے وقت گزارا، سارا روزہ ہم نے رکھا، ہم نے تقویٰ کیا۔ اس کے بعد شوال ہے، ہم اچھے سے عید سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم اس کے بعد دوبارہ سے شوال کے روزے 6 جو روزے ان کا بڑا اجر و ثواب بتایا جاتا ہے۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ رکھ لیں، پھر ہمارے جو ریمیننگ روزے ہوتے ہیں پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھا ہم وہ بھی جلدی سے رکھ لیں، کیونکہ کیا پتہ زندگی ساتھ دے یا نہ دے، وہ ہم رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ذی القعدہ، پھر اس ایک مہینہ پھر تیاری، حج کی تیاری، اور مزید ایک نئی سوچ کے اچھا ہم یہ روزے رکھیں گے۔ جو لوگ حجاج وغیرہ ہیں وہ حج کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے حج کا مہینہ، اور اس میں کیا ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کام کرنے؟ پتہ ہوگا تو ہم اٹھیں گے نا، معافی مانگیں گے کہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کی نیکیاں سب سے زیادہ افضل ہیں، ان دنوں کی نیکیاں سب سے زیادہ افضل ہیں، حتیٰ کہ جہاد سے بھی زیادہ۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ جہاد بھی نہیں، جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ تو فرمایا نہیں، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لے کر آئے، یعنی جو شہید ہو جائے، تو اس کا رتبہ بہت بڑا ہے، یعنی شہادت کا رتبہ بہت بڑا ہے، سوائے اس کے ہر عمل ان دنوں میں کیا گیا بہت ہی زیادہ بڑا ہے۔ کون سے؟ یہ جو ذی الحج کے دن شروع ہو چکے ہیں، 10 دن ہیں یہ، ہم جانتے ہیں۔ ذی الحج کا پہلا عشرہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ان دنوں میں 9واں دن عرفہ کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ والے دن کے بارے میں فرماتے ہیں عرفات کے دن بارش کے قطرے، درختوں کے پتے اور ریت کے ذرات جیسے گناہ میرے پاس لے کر آؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم قدم قدم پہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ کیا ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی دن نہیں جس میں شیطان ذلیل و خوار یا حقیر یا کمزور دکھائی دیتا ہو جتنا وہ عرفات کے دن ہوتا ہے، جب وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمت اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی کو دیکھتا ہے تو وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا دن، اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس سال میں بھی جتنا عرصہ گزر چکا ہے، ہمارے کتنے ہی پیارے ہم نے کیسے کیسے کھو دیے۔ وہ 1 سال پہلے، کچھ 1 مہینہ پہلے، کچھ 4-5 سال پہلے ہمارے ساتھ تھے، آج وہ کہاں ہیں ہم سوچیں۔ پھر جب ہم اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس حال میں ہوں گے، جنت میں ہیں یا جہنم میں۔ لیکن بہرحال ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہی رکھنی چاہیے۔ لیکن اس حدیث پر اگر ہم غور و فکر کریں کہ 9 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، تو یہ کتنا بہترین دن ہے کہ اس دن ہم اپنے پیاروں کے لیے کتنی زیادہ دعائیں مانگ سکتے ہیں اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے پیاروں کو معاف کر دے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے۔ اور ان دنوں اپنے پیاروں کے لیے صدقہ و خیرات کریں، قربانی کریں،
تو جتنے بھی سننے والے ہیں، کیا پتہ کتنوں نے اپنی ماں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہنوں کو جو پچھلی سال یا کچھ سال پہلے ان کے ساتھ قربانی میں ساتھ تھے، بہت شوق سے گوشت کھاتے تھے، پکواتے تھے، فرمائشیں کرتے تھے، آج وہ منو مٹی نیچے ہیں۔ آج جب ان کی یاد آتی ہے تو انسان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو بہترین وقت کیا ہے کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ کبھی کبھار ان کی قبروں پر جا کر ضرور چکر لگا کر آیا کریں کہ آج ان قبروں پر اگر اتنا گھاس ہے تو کل ہم پر بھی اسی طرح ہماری قبروں پر بھی گھاس اگی ہوگی۔ نہ ان کو جاتے دیر لگی، نہ ہمیں جاتے لمحہ لگے گا۔ تو اس دن نہ صرف اپنی بخشش کی دعائیں مانگیں، اپنے لیے صدقہ کریں، بلکہ اپنے پیاروں کے لیے بخشش کی دعائیں کثرت سے مانگیں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ 1 سال کا اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے اور باقی سب کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے۔ لیکچر خود بھی سنیں، باقیوں کو بھی سنوائیں۔ حج کے دن بار بار لیکچر سنیں، اس مہینے میں بار بار لیکچر سنیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہاں 10 دن تھے تو ٹھیک ہے خود کو بچاتے ہیں، رمضان تھا تو ہم مسلمان بن جاتے ہیں پکے ٹھکے مومن، اس کے بعد ہماری مرضی جو ہم کریں، نہیں، ہم نے ساری زندگی کے لیے مومن بن کے رہنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن جو انسان روزہ رکھتا ہے یوم عرفہ والے دن، وہ پچھلے سال جو اس نے صغیرہ گناہ کیے ہوتے ہیں ان کا کفارہ، اور آئندہ سال بھی جو بھول چوک ہو جائے ان کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو ضرور کوشش کریں کہ اس دن روزہ رکھیں، اس کا اہتمام کریں کہ آج میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے، میرے پیارے جو مٹی کے نیچے ہیں کہ میں ایسی دعائیں مانگوں کہ ان کی بخشش ہو جائے۔ پھر ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کی شام فرشتوں سے فخر کرتے ہیں کہ میرے بندے، میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس گرد و غبار سے بھرے ہوئے آئے ہیں۔ یوم عرفہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ یوم عرفہ سے بہترین کوئی دن نہیں جس میں دعائیں قبول کی جائیں۔ تو زیادہ سے زیادہ روزہ بھی ہوگا، دعائیں بھی اللہ سے مانگنی ہے، بخشش کروانی ہے انشاءاللہ۔ اور یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ہماری یہ سوچ ہوتی ہے، ہم پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہمیں پتہ چل جائے کون سا وقت قبولیت کا ہے۔ جیسے فرائیڈے کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، بارش ہو تو دعا کریں، سفر میں ہے تو دعا کریں۔ تو اسی طرح سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم کسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہماری کیا تھاٹس ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ قبولیت کا دن کون سا ہے، کون سی قبولیت کی گھڑی ہے، اس میں بیٹھ کر ہم ڈھیروں دعائیں مانگ لیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر وہ دن بتا دیا گیا ہے، ہمیں کیوں نہیں معلوم کہ اتنا خوبصورت دن جو ہے ہم کن کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ ساری زندگی، ہماری زندگی کا ٹائٹل ہی آئی تھنک یہ ہے، کھا لے پی لے جی لے، اسی میں ہم نے وقت گزار دیا۔ بچے ہیں، گھر ہے، جاب ہے، ہر ایک چیز کے لیے وقت ہے۔ کسی کو کہہ دو آپ یہ لیکچر سن لیں، آپ 1 verse 1 day اس کو تھوڑا سا سن لیں، آپ پریکٹس کر لیں، اتنا ٹائم نہیں لگے گا، کہتے نہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اب آپ کو نہیں پتہ نا کہ ہم کیسی زندگی گزاریں، ہمارے اتنے بچے، اوکے فائن، کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی سوال کرے گا، وہاں تو انسان کی زبان تب خاموش ہوگی نا، وہاں تو نہیں بول، آج ہم حجتیں پیش کر لیتے ہیں، وہاں کوئی حجت کام نہیں آئے گی۔ ہم کن کاموں میں اپنا وقت گزار دیں گے، اس عرفہ کے دن بھی غور کیجیے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں منتظر رہتا ہے، ہم اپنے کام کاج کر رہے ہیں، اوکے فائن، باقی کچھ بھی نہیں کر سکتے، زبان تو خالی ہے نا، اس کو تو ذکر سے تر کر سکتے ہیں۔ ہم کاموں میں اس دن بھی بیزی ہیں کیونکہ ہمیں امپورٹنس کا ہی نہیں پتہ ہے، اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ منتظر رہتے ہیں کہ کس وقت مجھ سے کوئی دعا مانگی جائے تو میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں۔ تو اس سوچ کے ساتھ کہ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ نے بہت ساری دعائیں مانگنی ہیں، اور یہ نہیں سوچنا کہ نہیں میری تو یہ اوقات نہیں ہے میں یہ دعا مانگوں، میں کیسے ہو سکتا ہے مجھے یہ چیز مل جائے۔ آپ سب نے، میں نے اللہ کا فضل دیکھ کر دعائیں مانگنی ہے، اپنی اوقات دیکھ کے نہیں مانگنی کہ نہیں یہ نہیں ہے۔ اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے، وہ دینے پہ آئے تو وہ کن کہتا فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر دعا مانگیں، نماز کے بعد کوئی ٹائم مخصوص کر لیں، چلتے پھرتے کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ صرف نماز کے ساتھ ہم جو ہے دعا مانگ رہے ہیں، آپ کروٹ بدل رہے ہیں، رب سے مانگیں، کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں۔ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، پتہ نہیں ہم کیوں شرما رہے ہوتے ہیں۔ ہم کسی بندے سے کچھ مانگیں نا
کوئی بھی چیز، تو اس کے دل میں کچھ عجیب سی فیلنگز آتی ہیں، اس کو عجیب لگتا ہے، برا لگتا ہے، وہ دینا نہیں چاہ رہا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس سے مانگا جائے تو وہ تو خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سے مانگنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے بعد کوئی دن ایسا نہیں جب اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی دے. اس دن انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جہنمی اس دن آزاد ہوتے ہیں. اس دن انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. ہم میں سے کون نہیں چاہے گا وہ اللہ کے قریب ہو؟ ہر کوئی چاہے گا نا. تو وہ قرب ہم مزید کس طرح سے پا سکتے ہیں؟ اور سب سے زیادہ جہنمی اس دن آزاد ہوتے ہیں. ایک روایت کے مطابق 9 ذی الحج کے دن اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، کیونکہ بنو کلب کے پاس بے شمار بکریاں تھیں. تو کیوں نہ اس موقع پر ہم اپنی اور اپنے پیاروں کی بخشش کروا دیں. لیکن ہمیں پتہ تو ہو کہ یہ دن کتنا زیادہ اہم ہے. ہمیں تو معلوم ہی نہیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ باحیثیت مسلمان ہو کر ہم لوگوں کو کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں، نہ ہمارے بچوں کو پتہ، نہ بڑوں کو پتہ، نہ ہمیں پتہ کہ یہ دن کتنا اہم ترین دن ہے. اس لیے یوم عرفہ کو پہچانیے، یہ کتنا بڑا دن ہے، اس کو پہچانیے اور جاننے کی کوشش کیجیے اور اپنی بخشش کی زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے. اپنے پیاروں کی بخشش کی دعائیں کرنی ہیں. اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس ہیں ان کو بتانا ہے، لیکچر سنوانا ہے، سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے. پھر جو اس پہ عمل کرے گا، روزہ رکھے گا، دعائیں مانگے گا، صدقہ کرے گا، تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. دن اتنا اہم کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کو میں نے عافیت کے خزانوں سے بھر رکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے اور میری امت کو یہ خزانے عطا فرما دیجئے. یعنی یہ جو 10 راتیں اور 10 دن گزر رہے ہیں ابھی بھی ذی الحج کے، یہ خیر و برکت اور عافیت والے ہیں. ان دنوں یعنی عشرہ ذی الحج میں اعمال کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. گناہ کا عذاب بھی دگنا ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بہت ہی خاص دن ہے اور سب کو اہمیت کا علم اگر ہو بھی گیا، اس کے بعد بھی وہ اگر اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے تو پھر اوبویسلی سزا اس کو ملے گی. اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال باقی کسی بھی دنوں میں سے اتنے محبوب نہیں جتنے ان دنوں میں انسان نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو وہ نیک عمل بہت ہی زیادہ محبوب ہوں گے. اس لیے یوم عرفہ والے دن کوشش کریں، روزہ رکھیں، بخشش کی دعائیں مانگیں اور جتنا ہو سکے اپنے وقت کو عبادت میں گزار دیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عرفہ کا دن اتنی اہمیت والا کیوں ہے. ریزن، عرفہ کی جو ہے وجہ تسمیہ وہ کیا ہے، یعنی اس کی اتنی خصوصیت کیوں بیان کی گئی. عرفہ جو ہے ایک محسوس جگہ ہے. یہ مکہ سے 60 to 65 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وسیع میدان ہے جو اپنے تینوں جانب سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے. اس کے شمالی جانب جبل رحمت بھی ہے. اور یوم عرفہ کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 8 ذی الحج کو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور 9 ذی الحج کو یقین معرفت حاصل ہوا کہ یہ کام کرنا ہی ہوگا، یعنی قربانی میں نے کرنی ہی کرنی ہے. 9 ذی الحج کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے بارے میں سوچا اور غور کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے. اس لیے اس کو ترویح یعنی سوچ وچار سمجھنے کا دن بھی کہا جاتا ہے. پھر یعنی 9 ذی الحج کو یہی خواب دیکھا تو پہچان لیا کہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس کو یوم عرفہ یعنی پہچان کا دن بھی کہتے ہیں. 10ویں تاریخ کو یوم نحر یعنی قربانی کا دن، اس کو قربانی کا دن کہا جاتا ہے. اس دن قربانی کی جاتی ہے کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی صورت اسی دن پیدا ہوئی تھی. 9 ذی الحج کو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے اور پھر انہوں نے فرمایا عرفتہ، کیا تو نے سیکھ لیا جو میں نے تعلیم دی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا عرفتو، میں نے جان لیا. پھر روایات میں بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت سے نکالے جانے کے بعد پہلی بار اسی جگہ ملے. اس کی مناسبت سے بھی اس کا نام عرفہ پڑا. تو ڈیئر سسٹرز اینڈ بردرز، جو بھی میں نے بتایا کہ ہمیں ان 10 دنوں کی اہمیت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح جو ذی الحج کے مہینے میں سب سے بڑی عبادت ہے وہ حج ہے. اس کے بعد جو میں نے بتایا کہ اگر ہم حج
کے لیے نہیں جا سکتے تو ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، اور یوم عرفہ کے دن خاص کر روزہ رکھ کر بخشش کروا سکتے ہیں، کیونکہ وہ تمام دعاؤں کو سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عشرہ ذی الحج کی ایک اور بہت ہی بڑی اہمیت ہے، وہ ہے قربانی، اور اس کے بارے میں ہم دیکھیں کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت تسلسل ہے۔ ذی الحج کا 10واں دن یوم نحر کہلاتا ہے، یعنی قربانی کا دن، اور قربانی کا جو لفظ ہے وہ قرب سے نکلا ہے۔ قربانی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے فضیلت والا دن یوم نحر ہے، یعنی قربانی کا دن، اور عشرہ ذی الحج کی اہم ترین عبادت قربانی ہے۔ قربانی سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ کی رضا اور قرب کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور ایک جگہ فرمایا، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کتنی دفعہ ہم یہ آیت پڑھ کے گزرے ہوں گے، لیکن ہمیں اس کا شاید میننگ ہی نہ پتہ ہو۔ پھر کیسی قربانی، پھر کیسی محبتیں، پھر کیسا وقت پروڈکٹیو گزارنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو پوری زندگی قربانی کا نام ہے، بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک۔ آج میں نہ ان کے بچپن کی بات کروں گی، نہ ان کی جوانی کی بات کروں گی، بلکہ آج میں ان کے بڑھاپے کی بات کروں گی، جب انہوں نے ایک ایسی قربانی دی جو تا قیامت ہر مسلمان کے لیے ایک مثال بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کوئی انہیں بہت جوانی میں نہیں ملے تھے، یہ بڑھاپے کی اولاد تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہا، روایات میں بتایا گیا ہے کہ مسلسل ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے رہے، جس پر انہیں حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں۔ تو بیٹے نے جواب دیا، افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، کر لیجئے جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ آج کے والدین بدقسمت ہیں کہ اپنے بچوں سے اگر پانی کا ایک گلاس مانگ لیا جائے تو وہ ساتھ بیٹھے بہن بھائی کو کہیں گے کہ آپ دے دیجئے۔ کیا وجہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا افعل ما تؤمر، آپ کر لیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ نہیں سوچا کہ میں بچہ ہوں، چھوٹا سا تو بچہ ہوں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ باپ نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ بڑھاپے میں مجھے اولاد مل رہی ہے اور یہ مجھے کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اس کو جا کر ذبح کر دوں۔ اس سے تو بہتر تھا کہ اللہ مجھے اولاد ہی نہ دیتا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، کوئی آزمائش آ جائے یا بچوں کی ڈیتھ ہو جائے تو اس سے بہتر تھا اللہ مجھے دیتا ہی نہ، اللہ نے مجھے دے کے مجھ سے کیوں چھین لیا، میری گود خالی کر دی، اور بہت ساری باتیں استغفر اللہ العظیم۔ تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، نہ بیٹے نے کچھ کہا نہ والد نے کچھ کہا کہ اللہ مجھے دے، اس سے بہتر تھا اللہ مجھے دیتا ہی نہ۔ بڑھاپے میں دیکھے اب اللہ قربانی مانگ رہا ہے، پہلے کہا جا کہ اس کو صحرا میں چھوڑ کے آؤ، وہ چھوڑ کے آیا، اب اتنے عرصے کے بعد ملنے جا رہا ہوں تو پھر میں اس کو اب قربان کر دوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کیسے بنے، کیوں بنے، کیسے بنے؟ کیونکہ ان کے دین میں کیوں نہیں آتا تھا، کب کیسے نہیں آتا تھا۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے، ہم سوال کرتے ہیں کہ اس حکم میں کیا لاجک ہے، میں کیوں کروں، میں کیوں قرآن پڑھوں، میں کیوں نماز پڑھوں، میں کیوں یہ قربانی کروں؟ بہت سارے سوال، کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ پھر ہم دیکھیں ہماری اولادیں بھی ویسی، ہم لوگ خود بھی ویسے، نہ ہم خود دین سیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہم اپنی اولادوں کو سیکھنے کے لیے کہیں بھیجنا چاہتے ہیں، نہ ہم ان کو وقت دیتے ہیں کہ ہاں سیکھ لیں۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ حقیر دنیا ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر ہے، یہ کچھ نہیں دے گی۔ آج ہم چاہتے ہیں بس صرف کام ہو جائے، ہمیں کام مل جائے، باقی کسی کی نمازیں شارٹ ہو رہی ہیں، کسی کی نمازیں رہ رہی ہیں، سب کام ہو جائیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جب ہم لاجک ڈھونڈنے لگیں گے، جب ہماری خود تربیت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں خود علم نہیں ہے، تو ہم خود بھی ویسے، پھر ہماری اولادیں بھی ویسی ہوں گی۔ ہم
کیوں نہیں قربان کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بچے کو دین کے راستے میں؟ صرف دنیا کا بندہ کیوں اس کو بنانے کے لیے ہم 10 سال بھی لگانے پڑے، وہ ڈاکٹر بن جائے، وہ انجینئر بن جائے، چاہے اس کو قرآن کے حرف ٹھیک پڑھنا نہ آئے؟ کل آپ ماں سے، آپ والدین سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. آپ خود تو سیکھ رہے ہیں، آپ خود تو جان رہے ہیں، آپ کو خود ہی نہیں پتا آپ اپنی اولادوں کو پھر کیا تعلیم دیں گے؟ صرف آپ نے اولاد اس لیے پیدا کی کہ دنیا کما لے، دنیا کا بندہ بن جائے، بہت سارا مال و دولت آپ کے پاس آ جائے. تو پھر ہم خود بھی ویسے، ہماری اولادیں بھی آگے ویسے نکلیں گی. اسماعیل علیہ السلام کو اتنے تابع دار کس کی گود نے بنایا تھا؟ حضرت ہاجرہ کی گود نے بنایا تھا. وہ کون سے مکتب یا مدرسے میں گئے تھے جہاں پر ان کی تربیت ہوئی ہو؟ آج ہم بچوں کو سکولوں میں یا کسی مدرسے میں ڈال کر ساری سمجھتے ہیں کہ تربیت اب صرف ٹیچرز نے کرنی ہے، ان پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ اتنی فیسیں لیتے ہیں، اب تربیت بھی کر کے دیں. 6 گھنٹے کے لیے بچہ دیا، 1 گھنٹے کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے دیا، اور پھر ایک بلیمنگ ایٹیٹیوڈ کہ آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے یہ بدتمیزی کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اونچی آواز سے بات کرتا ہے. وہ تو اولاد ہے نا آپ کی، وہ تو زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزارتا ہے. اس کا مطلب آپ ان کی تربیت کریں، اور بلیم سارا ٹیچرز پہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ احسان جتلایا جا رہا ہے کہ ہم فیسیں دے رہے ہیں، آپ تربیت بھی کر کے دیں، اچھا بچہ بھی بنا کے دیں. ہم چلیں ایک ٹیچر 1 گھنٹے میں یا 6 گھنٹے میں اس کی تربیت کرتی بھی ہے، اس کے بعد زیادہ گھنٹے وہ کس کے ساتھ گزارتا ہے؟ گھر میں آپ جھوٹ بھی سکھا رہے ہیں، لاؤڈ بھی بول رہے ہیں، بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، تو وہ اتنے کم ٹائم میں کیا سیکھے گا آپ کا بچہ؟ آپ پڑھا کر بھی دیں، آپ تمیزدار بچہ بھی بنا کر دیں. میرا الحمدللہ بچوں کو پڑھانے کا کافی ایکسپیرینس رہا ہے، اب بھی ہے. بچے بڑے ہر کوئی پڑھ رہا ہے، کہیں لیکچر کے لیے، سیشن کے لیے فار ایگزامپل چلے جاتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح سے. یا میں نے اپنے نیئر بائی بھی پڑھایا بچوں کو، کافی ایکسپیرینس رہا. مدرسے میں بھی میں نے بچوں کو پڑھایا، تو والدین کی طرف سے اکثر یہ شکایت آتی تھی کہ آپ کا بچہ گھر میں بات نہیں سنتا. میں یہ سوچتی اچھا میرا بچہ ہو گیا یہ زیادہ وقت کس کے ساتھ گزارتا ہے؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بچے بات نہیں سنتے، آپ کی زیادہ سنتے، ہماری نہیں سنتے. اس کی ریزن کیا ہے کہ ایک بچہ ماں کی بات کیوں نہیں سنتا ہے؟ کیونکہ ماں نے اس کی وہ تربیت نہیں کی ہے. جنہوں نے کی ہے ان کے بچے بات سنتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہے وہ یہ لڑکی ہے، کیونکہ ان کی تربیت ویسی ہوئی ہے. تو میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ بچے والدین کی کیوں نہیں سنتے. تو آپ میں سے بھی بہت ساری مائیں مجھے سن رہی ہوں گی. آپ خود سوچیں آپ کا بچہ آپ کی بات کیوں نہیں سنتا، یا آپ نے کبھی اس طرح سے کسی ٹیچر کو کہا ہو کہ ہم تو جی بڑا احسان کر رہے ہیں آپ کے اوپر، آپ کو فی پے کر رہے ہیں، تو آپ ہی اس کو جو اچھا بچہ بھی بنا کے دیں، یہ حیادار بھی ہو، یہ جھوٹ بھی نہ بولے، اس کو میں بس کہوں بیٹھو تو یہ بیٹھ جائے، کہوں اٹھو تو یہ اٹھ جائے. ہو نہیں سکتا. تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. کچھ کوشش پیرنٹس کو کرنی ہوتی ہے، کچھ ٹیچرس کو کرنی ہوتی ہے. تو اگر یہ ساری ذمہ داری، سب رسپانسبلٹی آپ ٹیچر پہ ڈال رہے ہیں کہ آپ تمیزدار بچہ بھی بنا کے دیں، یہ فرما بردار تابع دار اسماعیل علیہ السلام کی طرح بن جائے، ہو نہیں سکتا. وہ کون سا مکتب مدرسہ تھا جہاں وہ سیکھ رہے تھے؟ آپ سوچیں کون سکھا رہا ہے؟ ہاجرہ جیسی ماں کی گود ہوگی تو بچہ سیکھے گا. ابتی باپ ابراہیم علیہ السلام جیسا ہوگا تو بچہ سیکھے گا. صرف نام رکھنے سے ابراہیم، اسماعیل، ہاجرہ، فاطمہ، عائشہ، موسیٰ، عیسیٰ کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو ایسی تربیت کس نے دی؟ وہ کس کی گود تھی جس نے ان کو سب کچھ سکھا دیا؟ وہ حضرت ہاجرہ کی گود تھی. وہ مکتب تھا ماں کا جس نے یہ سکھا دیا تھا کہ ماں باپ اگر حکم دیں تو اپنی گردن اس کے نیچے جھکا دینا کہ ہاں کر دیں، نہ نہیں کرنی. جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرنا ہے. یاد رکھیں تربیت گاہ ماں کی گود ہوتی ہے. آج ہر ماں کی گود میں موبائل، ریموٹ، اور ہم چاہتے ہیں کہ فرزند اسماعیل جیسے پیدا ہو جائیں. جب تک باپ ابراہیم جیسا نہیں ہوتا، ماں ہاجرہ جیسی نہیں ہوتی، تو کبھی بھی فرزند اسماعیل جیسے نہیں ہوا کرتے. دونوں ماں باپ اب دیکھیے کہ ان کی محنت تھی. چھوٹا سا بچہ اور باپ مشورہ کر رہا ہے. آج ہم کوئی بھی کام کریں کتنا اپنے بچوں سے مشورہ کرتے ہیں ان کاموں میں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کہ ہم سے مشورہ نہیں کرتے، ہم سے نہیں پوچھتے. آپ نے ان کو کتنا انوالو کیا، آپ نے ان سے کتنے مشورے کیے ہر کام میں.
کہ یہاں پہ مشورہ کر رہے ہیں، بیٹا آپ کا کیا خیال ہے، ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، حکم ہوا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت ان کی عمر 96 یعنی 96 برس تھی، اور 84 سال کی عمر میں ان کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور 96 برس کی عمر میں حکم آ گیا کہ اب اس کو کیا کر لینا ہے، ذبح کر لینا ہے۔ تو یوں اندازہ لگائیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کیا تھی، کیا ہوگی، 12 سال، اور 12 سال کا بیٹا اپنے باپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ کریں جو آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ ہمیں تو آج کل کی اولادیں پانی تک نہیں پلاتی، کہتے ہیں خود اٹھ کے پی لیں، ہم آپ کے نوکر ہیں، یا فلاں بہن بھائی کو کہتے ہیں، اس کو بھی کہا جائے تو فلاں کو کہتے ہیں میں آپ کا نوکر ہوں، یا بہن بھائیوں میں بھی آپس میں بات ہو تو ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں میں آپ کو نوکر ہوں، میں آپ کا یہ کام کروں۔ یہ کہاں سے انہوں نے سیکھا؟ کیونکہ ان کی ساری پیرنٹس کی اٹینشن صرف دنیا کی پڑھائی کے لیے۔ کتنے پیرنٹس ہیں جب بچہ قرآن پڑھ کے گھر آتا ہے اس سے بچے سب سے پہلے بھیجتے ہیں کس حال حلیے میں اس کو بھیجتے ہیں، اس کا ڈریس چیک کریں، کیا اس نے وضو کیا ہوتا ہے، کیا اس نے بال بنائے ہوتے ہیں، کیا اس نے خوشبو لگائی ہوتی ہے، وہ اچھے انداز میں جا رہا ہے، گندے میلے کچیلے کپڑوں میں جا رہا ہے۔ اور اس کے سبق پڑھنے کے بعد ہم اس پہ کتنا چیک رکھتے ہیں، اس نے کیا پڑھا، ٹیچر نے کیا پڑھایا، کتنا وقت دیا، کیا سیکھا۔ تو ان سب باتوں پر چیک رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اور کیسا ان کا سارا کام جا رہا ہے۔ اور پھر واقعہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو کہا کہ ذرا مجھے اس کو تیار کر کے دیں تو میں اس کو اپنے دوست سے ملوانے کے لیے لے جا رہا ہوں، کیونکہ حضرت ابراہیم کے دوست اللہ تھے۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر چل پڑے۔ راستے میں بار بار شیطان نے تنگ کیا، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھا کر پتھر مارتے تو کبھی اسماعیل علیہ السلام۔ جب اس کا چارہ نہ چلا تو کہاں چلا گیا، حضرت حاجرہ کے پاس، اور کیا کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر گیا ہے، کس سے ملوانے لے کر گیا ہے؟ فرمایا ہاں اپنے دوست کو۔ کہنے لگا نہیں، وہ تو ذبح کرنے کے لیے اس کو لے گیا ہے۔ اب حضرت حاجرہ سے بھی اس کو پتھر پڑے، کہنے لگی یہ اللہ کا حکم ہے، ایک اسماعیل کیا، ایسے ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں اللہ کے راستے میں ذبح کر دیتی۔ یہ ہے ماں، اور یہ ہے ماں کی قربانی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچہ دین کے راستے میں دینا پڑے، حفظ کے راستے میں اس کو ڈالنا پڑے کہ حفظ کر لے، دین سیکھ لے، کسی نیکی کے راستے میں اس کو ڈالنا پڑے، تو سب سے پہلے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، توبہ، اتنی سالیں ضائع کروا رہے ہیں آپ اپنے بچے کی۔ اچھا اس کا حفظ یا اس کی یہ جو ہے دینی تعلیم کب مکمل ہوگی؟ کیوں اتنا زیادہ عرصہ لگ رہا ہے؟ قرآن 1 سال گزر جائے تو اتنا ٹائم، یہ کون پڑھا رہی ہے، کون سی ٹیچر کہ اتنا ٹائم لگ رہا ہے قرآن پڑھتے ہوئے؟ ہم دیکھیں کہ حضرت عمر 12 سال لگا کر صرف سورہ بقرہ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 1 سال میں قرآن بس ایک دفعہ پڑھ لے، ٹھپ بند، اور پھر ہمارا بچہ تابعدار بن جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اتنا عرصہ کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے خود پرسنلی سنا، مدرس نے مجھے کہا جب میں پہلے پڑھاتی تھی آن لائن، کے بعد نہیں، اب تو الحمدللہ لوگ سمجھ چکے ہیں کافی حد تک، لیکن جن کو نہیں پتہ وہ تو ایسے سوال کریں گے کہ اتنا عرصہ کیوں لگ رہا ہے؟ ہر کوئی جو دین کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی سالیں ضائع کروا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ مجھے خود یاد ہے ایک دفعہ جب میں نے BSc کی، اور ایون مائی پرنسپل واز آسکنگ می کہ آپ کے یہ دین پڑھنے کا مستقبل کیا ہے، اور لٹرلی کہ مجھے تو پہلے اس میں سمجھ نہیں آ رہی تھی میں ان کو کیا، یعنی انہوں نے میرے سے سوال کیا کر لیا، یہ کیا پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ دین کا کیا مستقبل ہے؟ ایک کالج کا پرنسپل مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ تمہارے دین کا کیا مستقبل ہے؟ تو یاد رکھیے کہ مستقبل ہی دین کا ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ مستقبل ہی اس کتاب کا ہے، اس میں ہر سبجیکٹ ہے، بایو، فزکس، میتھس، کیمسٹری، زولوجی، باٹنی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ مستقبل ہی تو یہ ہے، باقی تو سب دھوکا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چل پڑے، اور حضرت حاجرہ بھی وہاں مطمئن کہ میرے رب کا فیصلہ ہے تو بہتری ہوگی، اور دونوں باپ بیٹا بھی چل پڑے کہ رب نے بلایا ہے، اس کے فیصلے پر کوئی نہیں، کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اس میں۔ تو دونوں چل پڑے، اور چلتے چلتے قربانی والی جگہ پر پہنچے۔ اب باپ کے ہاتھ میں
جو ہے اب باپ کے ہاتھ بھی تھوڑے کانپ رہے ہیں، چھری بھی تیز ہو رہی ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے اور پریشان ہے کہ اب ہوگا کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اے اسماعیل، تو پریشان تو نہیں ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، قربان جائیں ان کے ان لفظوں پر غور کریں، کاش ہم اپنی اولاد کو یہ سکھا دیتے، یہ تربیت دے دیتے، کہ یہ قصے ان کو سنا دیتے کہ دیکھو ہمارے پیغمبر کیسے کیسے گزرے، ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملی، موبائل، ٹی وی، ویڈیو گیمز، فلمیں، ڈرامے، ان چیزوں سے فرصت ہی نہیں ملی کہ ان کی تربیت کر سکتے۔ ہم تو خود بھی انوالو ہیں اور ان کو بھی انوالو کریں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے، گیمز، ساری چیزیں ان کو وہ دے دی، اور پھر کہتے ہیں کہ بچہ بات نہیں سنتا۔ کیوں نہیں سنتا؟ ریزن تو جانیں، کیونکہ بذات خود ماں خود موبائل نہیں چھوڑ رہی ہے، ریموٹ نہیں ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے، فلمیں ڈرامے نہیں چھوٹ رہی ہیں، تو کہاں ایسی اولادوں کی تربیتیں ہوں گی؟ آپ سوچیں۔ اسماعیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، بیٹا تو پریشان تو نہیں ہے؟ اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے ابا جان، میں پریشان نہیں ہوں، کیونکہ آپ سے بہتر اللہ ملے گا اور دنیا سے بہتر جنت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ آج کی اولاد کیا ایسا جواب دے سکتی ہے؟ کل کو ہم کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے کہ ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کیسی کی؟ کتنا پیارا جواب کہ ایک 12 سال کا بچہ کیا کہہ رہے، ابا جان آپ کے بدلے اللہ اور دنیا کے بدلے جنت ملے گی۔ آج تو ہمارے بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو اگر کوئی بچہ دوپٹہ لے لے تو اس پہ ہنسا جاتا ہے، ماسی بن گئی ہو۔ کوئی بچہ دین کی طرف آ جائے، داڑھی رکھ لے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، حجاب کر لے، تو ماسی بن گئی ہیں آپ، یہ آپ نے کیا کر لیا؟ آپ اپنے بچوں کو بے حیا اگر بنا رہے ہیں، آپ نے ان کو دوپٹہ لینا نہیں سکھایا، تو آپ کو کس نے حق دیا یا آپ کے بچے کو کہ آپ دوسرے بچوں کو اس طرح کے ٹونٹ کریں، ان کو ڈی موٹیویٹ کریں؟ کیونکہ وہ بچے ہیں نا، وہ تو سیکھتے ہیں ہر ماحول سے، دوستوں سے بھی سیکھتے ہیں۔ پھر باقی پیرنٹس کیا کریں گے جن کا ایسا ماحول ہے؟ وہ پھر ایسے قسم کے بچوں سے اپنے بچوں کو دور کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے بھی دوسرے بچوں کو دیکھ کے سر سے دوپٹہ اتاریں، کیونکہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں حیادار بنانا چاہتا ہے، لیکن ہم ان کو بے حیا خود بناتے ہیں۔ ہم ان کو نہیں، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کو اب جو کہیں گے وہ وہی کریں گے، پیار سے ان کو ایک دفعہ سمجھا کے تو دیکھیں بٹھا کے، بچے اب بڑے ہو گئے، اب آپ کو دوپٹہ لینا چاہیے، ایسے لینا چاہیے، اس طرح سے لینا چاہیے۔ تو تربیت اولاد کی والدین کی ذمہ داری ہے۔ پھر اپنے والد کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ ابا جان، مجھے ذبح کرتے ہوئے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور میرے ہاتھ بھی باندھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو مجھے ذبح کرتے ہوئے مجھ پر پیار آ جائے اور آپ اللہ کا حکم نہ مان سکیں۔ میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ 12 سال کے ایک بچے کی۔ اگر آپ کے گھر میں 12 سال کے بچے ہیں تو غور کریں، کیا آج ہمارے بچے ہمیں اس طرح کے جواب دے سکتے ہیں؟ وہ تو ہمیں گردن سے پکڑ لیں، پورے محلے کو اور خاندان کو جمع کر لیں، فون کر کے بلا لیں، اور ویسٹ کی کسی کنٹری میں ہو تو وہاں تو پولیس کو بھی بلا لیں کہ یہ دیکھیں میرے والدین مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ آج کے والدین اولاد کے سامنے اف تک نہیں کر سکتے۔ اگر ایک تھپڑ ہی آج کی ماں اولاد کو لگا دے تو خودکشی کی دھمکیاں کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ والدین کو خون کے آنسو رلاتے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک بچہ سمجھا رہا ہے کہ یوں کر لیجئے گا ابا جان۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں ہی کیا، بچے کے ہاتھ پیچھے باندھ لیے، چھری ہاتھ میں اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا اللہ، تو نے کیا سوچا تھا؟ تیری اور میری محبت کے درمیان اسماعیل آ گیا ہے؟ مجھے تیری ذات کی قسم، یا اللہ، کہ ایسے ہزاروں بھی اسماعیل ہوتے تیرے راستے میں قربان کر دیتا، میں قربان کر دیتا۔ جیسا عظیم باپ ویسا عظیم بیٹا، سبحان اللہ۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ بات حضرت ابراہیم نے بولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر بولے، ابا جان میری بات سنیے، میرے ہاتھ کھول دیجئے۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا، آپ کے ہاتھ کیوں کھول دوں؟ تو بولے، میں اللہ کے راستے میں خوشی سے ذبح ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ کل کو تاریخ یہ نہ بتائے کہ مجھے زبردستی باندھ کر باپ نے اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا۔ میرے ہاتھ کھول دیجئے، میں خوشی سے اللہ کے راستے میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا یہ واقعہ ہے! سبحان اللہ، انسان کے اندر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، انسان کی آنکھوں کو نم کر کے دل کو موم کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ کہاں چلے کہ ایسے واقعات کو اجاگر کرنے والے، کہاں چلے کہ… اور پھر جو ہی انہوں نے اپنے بچے کے گلے پر چھری چلائی، اللہ نے صرف امتحان لینا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ آسمانوں پر اس وقت فرشتے رو رہے تھے نیچے یہ منظر دیکھ کر
ادھر سے چھری چلائی اور اللہ نے دمبا اسماعیل کے گلے پر چھری چلنے سے پہلے بھیج دیا۔ شہ رگ تک نہ کٹی، اپنی طرف سے چھری چلا دی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اٹھے۔ آنکھوں سے پٹی نیچے کی تو دیکھا اس جگہ دمبا ہے اور صحیح سلامت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں قربانی کر کے تو دیکھیں، وہ تو قربانی رائے گاہ نہیں جانے دیتا، وہ تو کبھی قربانی رائے گاہ جانے نہیں دیتا۔ اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں دے کر تو دیکھیں۔ کیا حافظ قرآن ڈاکٹر نہیں بن سکتے؟ انجینئر نہیں بن سکتے؟ کیا بچیاں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر، حفظ کر کے، تفسیر جان کر جہاز نہیں اڑا سکتی؟ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتی؟ وہ بہتر نہیں، وہ بہترین بنیں گی۔ جو قرآن کو پڑھیں گے وہ بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئر، بہترین لائر، جج بنیں گے۔ ورنہ آپ کے بچے صرف ڈاکٹر اور انجینئر تو بن جائیں گے، لیکن جو قرآن کے ساتھ دوستی کرے گا، جو اس رستے میں قدم رکھے گا، وہ اس رستے میں بہتر سے بہترین ہو جائے گا۔ دلیل مانگتے ہیں تو میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بہترین ڈاکٹر نے اگر قرآن دین سیکھا ہوگا تو وہ اپنے پیشنٹ کو دعا کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی بتائے گا، وہ قرآن کا بھی بتائے گا، وہ جینے کا طریقہ بھی بتائے گا، سب کچھ بتائے گا۔ تو اللہ کے راستے میں قربانی کر کے تو دیکھیں، وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ تو وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قربانی کا تسلسل چل پڑا کہ مسلمانوں نے ہمیشہ یوم نحر والے دن قربانی دی۔ اچھا، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، وہ کس پر واجب ہے، وہ کس پر فرض ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھیں، وہ کہہ سکتے تھے کہ بچے کی قربانی میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں، مجھے تو بڑھاپے میں اولاد ملی، میں اس کو قربان کر دوں۔ آج ہم شادی کے لیے 5، 10، 15، 20 ہزار کا، 1 لاکھ تک کا بھی سوٹ بنوا لیتے ہیں۔ وہ سوٹ ہم کیسے افورڈ کر لیتے ہیں؟ لیکن جہاں ہمیں خون بہانا ہمارے لیے فرض ہو جائے، وہاں ہمیں جانوروں پہ بھی ترس آنے لگتا ہے اور ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس دن کی سب سے بڑی فضیلت ہی قربانی کی وجہ سے ہے۔ اس دن اللہ نے مانگا ہی جانوروں کا خون ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جانور کا خون مجھ تک پہنچتا ہے نہ گوشت، بلکہ تمہارا تقویٰ، پرہیزگاری مجھ تک پہنچتی ہے، کہ کون جو ہے وہ خوشی سے کرتا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے خوشی سے بیٹا میرے راستے میں دے دیا، ایسے کون جانور خوشی سے میرے راستے میں قربان کرتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مین میخ بہت زیادہ نکالنا شروع ہو جاتے ہیں، جو ہم نے کبھی کہیں پر نہیں نکالا ہوتا۔ تو قربانی خوشی سے کیا کریں، پوری سال کمیٹی ڈال دیں، پیسے جمع کریں، جوڑیں، کیونکہ سب سے محبوب عمل یوم نحر والے دن یعنی قربان کرنا جانور کو۔ اس دن صدقہ بھی کریں، لیکن اس دن گوشت دیں، اس دن جانور کا خون بہائیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں جانور کا خون بہا رہے ہیں، ان کو خون بہانے کا حکم ہوا۔ وہ صدقہ کر سکتے تھے، پوچھ سکتے تھے کہ میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، لیکن جو حکم ہوا انہوں نے وہی کیا۔ قربانی تو قرب سے ہے نا، اللہ کے قریب جانے کا طریقہ ہے قربانی۔ تو ضرور کوشش کریں، جس نے رب کا قرب پانا ہے وہ قربانی ضرور کرے۔ تو قربانی جب بھی کریں خون بہائیں خوشی سے، نہیں کہ ڈر لگتا ہے، نہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، یا ہم کھا نہیں سکتے، ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، یہ فلاں چیزیں، ان سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ پھر اس کے بعد قربانی کے بعد، اور جو میں نے آپ کو ذی الحج کے شروع کے دنوں کی اہمیت بتائی، ساتھ ہی ساتھ جو اہم ترین چیز میں آپ کو بتا دوں، عرفات کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کا نچوڑ امت مسلمہ کے سامنے رکھ دیا۔ اور یہ نچوڑ اگر بچوں کو ہم سمجھا لیتے، سلیبس میں ڈال دیتے، تو کیسی تربیت ہوتی ہماری اولادوں کی۔ تو اس طرح سے سمجھانے والا کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اس پر بھی ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ خطبے کے اہم نکات کیا تھے؟ فرمایا، لوگوں میری بات سنو، شاید کہ آپ سے اس مقام پر میں کبھی نہ ملوں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ شاید میں اس مقام پر دوبارہ آپ سے کبھی نہ ملوں۔ سوچئے وہ کیا منظر ہوگا جہاں سارے صحابہ کرام موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرنے والے، جان چھڑکنے والے، اور ان کے سامنے ان کا حبیب ان کو کہہ رہا ہو کہ اب میں تمہیں اگلے سال اس مقام پر نہ مل سکوں گا، لیکن چند چیزیں
جو آپ سکھا کر جا رہے ہیں ان پر لازمی غور و فکر کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لوگوں، تمہارا خون اور مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن، اس مہینے اور شہر کی حرمت۔ یعنی تم ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ پہلے نکات سے کیا پتہ چلا کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی ہر چیز کا خیال رکھنا۔ لیکن آج باحیثیت مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ آج تو بندہ مارنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ کبھی اتنا آسان تو ایک چونٹی کو مارنا بھی نہیں تھا۔ آج تو دوسروں کی عزت کو پامال کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے، چاہے سوشل میڈیا کے حوالے سے ہو، فیس بک کے حوالے سے ہو، سنی سنائی باتوں، خبروں کو آگے پہنچانے کے حوالے سے ہو، شاید اتنا آسان کبھی نہ تھا۔ اور یہاں پر پہلا حکم کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا مال، جان، عزت، ان کا احترام ایسے کرو جیسے وہ دن اور جگہ کعبے کا ہم احترام کرتے ہیں۔ دوسری چیز کہ جہالت کے سارے خون میرے قدموں کے نیچے ہیں، اور سب سے پہلے ربیع بن حارث کا خون میں معاف کرتا ہوں۔ ساروں کو معاف کرنے کا میں درس دیتا ہوں۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہتے ہیں میں مر جاؤں، فلاں کو جنازے میں شرکت نہ کرنے دینا، میں کبھی نہیں فلاں کو معاف کر سکتا۔ کیا اللہ کی خاطر بھی نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب آپ انا کا شکار ہیں، آپ خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ آپ اللہ کے آگے اگر نہیں جھک رہے تو آپ کس کے آگے اور جھکیں گے؟ اگر آپ اللہ کو کچھ نہیں سمجھ رہے تو آپ اور کیا کریں گے؟ تو یاد رکھیے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، خون کبھی بھی خون سے صاف نہیں ہوتا، خون ہمیشہ پانی سے ہی صاف ہوتا ہے۔ دوسروں کو معاف کرتے چلے جائیں۔ تیسری چیز جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اگر کسی کی امانت ہو وہ اس کے مالک کو واپس لوٹا دی جائے۔ اگر کسی انسان کی کوئی امانت لی ہوئی ہو تو اس میں کوئی خیانت نہ کرے۔ اسی طرح اگر خواتین میں سے کوئی کسی کو راز کی بات بتائے تو دوسروں کو جا کے مت بتائیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے کسی کو نہیں بتانی، بیچ میں سے ہم نے سارے خاندان میں ڈھنڈورا پیٹا ہوتا ہے۔ تو رازوں کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ چوتھی چیز جو بتائی کہ ہر قسم کے سود کو میں ختم کرتا ہوں، اور آغاز میں اپنے چچا حضرت عباس کا سودی لین دین کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں دیں، وہ بڑھا کر آپ کو دے گا۔ بینکاری نظام دیکھیں جا کے، آج کون سا اکاؤنٹ آپ کا کرنٹ ہے یا سیونگ ہے؟ سیونگ کر کے کیا کریں گے؟ کیوں سود، کیوں جہنم کی آگ کا ایندھن ہم بننا چاہتے ہیں؟ وہ جو ایکسٹرا مال آ رہا ہے وہ سود ہے، اور سود ہور کے لیے ایک نہر ہے، خون کی نہر۔ اس باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، سائڈ پہ ایک فرشتہ پتھر لے کے کھڑا ہے، اور وہ واپس اس کے منہ میں دیکھے، واپس اسی نہر میں اس کو، اور یہ اس کے ساتھ رپیٹ ہوتا رہے گا۔ سود کی شکل میں اپنے آپ کو مت بڑھائیے کیونکہ وہ حرام ہے۔ اللہ سے تجارت کریں، صدقہ کریں، مال دیں۔ آپ دیکھیں انسان کو کس طرح اللہ مال بڑھا کر واپس دے گا۔ دوسروں کی مدد کریں۔ پانچویں چیز جو فرمائی کہ عورتوں اور بیویوں اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تمہارا ان پر حق ہے اور ان کا تم پر حق ہے۔ میں تمہیں ان کے ساتھ بھلائی کی تاکید کرتا ہوں، اور ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ یہی طبقہ پسا جاتا ہے۔ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں جو سب سے پہلے سلوک تولا جائے گا وہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، اس چیز پہ غور و فکر کریں کہ سب سے مقدس رشتہ دنیا میں والدین کا ہے، اور سب سے اہم رشتہ دنیا میں میاں اور بیوی کا ہے، کیونکہ آسمانوں پر بھی سب سے پہلا رشتہ بننے والا کس کا تھا؟ میاں اور بیوی کا۔ اس لیے خدا را اس رشتے کی اہمیت کو جانیے۔ آج ہمارا معاشرہ اس رشتے کو جانتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں ہے، قدر ہی نہیں ہے، اور اسی رشتے کی اہمیت اس لیے اتنی زیادہ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ جب تک میاں بیوی کی آپس میں محبت نہیں ہوگی، یہ توقع کبھی نہ کریں کہ آگے بچوں میں محبت آئے گی، یا کل کو جا کر وہ اچھا گھر بسائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی ایسی ایسی مثالیں چھوڑ گئے کہ اگر ہمارے گھرانے وہ پڑھ لیں تو آپ یقین کریں کہ ہمارے تمام گھرانے جنت کا ایک نمونہ بن جائیں۔ اس لیے میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہترین سلوک کریں، اور صرف ایک کو نہیں بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، یہ سوچ کے کہ میزان میں پہلا سلوک جو تولا جائے گا وہ میاں اور بیوی کا ہوگا۔ سوچئے اگر وہیں فیل ہو گئے تو کیا کریں گے؟ یہ اللہ نے بہت پیارا خوبصورت رشتہ بنایا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے محافظ اور ایک دوسرے کے لیے محبت کا پیکر ہیں۔ اس رشتے کی بے پناہ قدر ضروری ہے۔ چھٹی چیز جو فرمائی، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا اور میں جہالت کے
تمام تعصبات کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ یعنی کیا فرمایا کہ اپنے اندر سے غرور ختم کرو، ایگو ختم کرو۔ میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوں، سب مٹی سے بنے ہیں اور سب نے مٹی میں ہی چلے جانا ہے۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں مٹی ہوں، اسی سے پیدا ہوا ہوں، اسی کے اندر چلا جاؤں گا۔ اور پھر فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور پھر فرمایا میں تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑ کر رکھو گے گمراہ نہ ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور ایک میری سنت۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر گئے، قرآن اور سنت۔ جو ان کو پکڑے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے ہر کتاب اٹھا لی، انہی دونوں کو چھوڑ دیا۔ خدا را آگے بڑھیے، اس کتاب کو پڑھنے والے بنے، سنتوں کو پڑھنے والے، سمجھنے والے بنے، ان پر عمل کرنے والے بنے، آخرت کے بارے میں جانیں، دنیا اچھی ہوگی اور آخرت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا، لوگو میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا۔ سب نے جواب دیا، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین کو تاکید فرمانے لگے، میری تمام باتیں ان کو پہنچا دینا جو یہاں حاضر نہیں ہیں۔ پھر اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور میرے لیے جو دو چیزیں چھوڑ کر گئے، قرآن اور سنت۔ تو باحیثیت مسلمان ہماری بدقسمتی کہ ہم سب نے وہ دونوں چیزیں چھوڑ دی۔ آج ہر جگہ ہم مار کھا رہے ہیں، ہر جگہ پستی اور غربت اور بیماریوں کا شکار ہیں۔ اگر ان چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے پر عمل کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم تک پہنچا دیا، اور آج ہر سننے والا آگے اس کو پہنچا دے۔ دنیا میں اگر کامیابی چاہیے تو دو چیزیں ہمیں اٹھانی ہوں گی، قرآن اور نبی کی سنت کو، ورنہ میری اور آپ کی زندگی میں ناکامی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خدا را آگے بڑھیے، قرآن کو پڑھیے، اپنی زندگی میں اس کو سمجھیے۔ یہ بہت آسان کتاب ہے، زندگی کے ہر معاملے کو حل کرنے والی کتاب ہے۔ یہ وہاں لے جائے گی جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر چاہیے تو اس کتاب میں ہے۔ جو خطبہ میں نے ابھی آپ کو سنایا، اس کو 9 ذی الحج کو دوبارہ سنیے اور ایک ایک لفظ پر دعا کریں، غور کریں، اس پر عمل کریں، اور جتنی بھی زندگی گزاری ہے اس کے لیے معافی مانگیں، اور پھر سوچیں کہ جو گزاری اب تک میں نے قرآن کو نہیں سمجھا، نہیں سیکھا، تو اب پڑھوں گی، اب سیکھوں گی۔ آج عزم کر لیں، ارادہ کر لیں۔ ہزاروں ٹیچرز موجود ہیں، انسٹیٹیوٹ نہیں جا سکتے، آج گھر بیٹھے اپنے بستر پہ کرسی پہ بیٹھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ سمجھ کر پڑھیں۔ اب سوچیں جب آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے شکوہ کریں گے کہ ایک ہی تو کتاب پڑھنے کو دی تھی، تم نے ساری کتابیں چھان ماری، تم نے اسی کو نہیں پڑھا، تم وہی سمجھ کر نہیں آئے، پھر کیا ہوگا؟ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے کہ میں تم پر ذمہ داری چھوڑ کر آیا تھا، تم نے تو اس کو آگے پہنچانا تھا، آگے لے کر چلنا تھا۔ باحیثیت امت، نبی کی امت، میں نے اور آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے آئیے اس کو سمجھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب پورا تندور جو ہے وہ دہکایا گیا آگ سے، تو اس میں ایک چڑیا، بعض جگہوں پر ابابیل اور بعض جگہوں پر کبوتر آتا ہے کہ اپنی چونچ میں پانی ڈال ڈال کر اس اللہ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سے کسی دوسرے نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری یہ چھوٹی سی کوشش، حقیر سی کوشش چونچ میں پانی ڈال کر، اس سے کہاں آگ بجھے گی؟ تو اس نے کیا کہا کہ میں اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ کوشش کر رہی ہوں، تو میں جا کے اللہ کو تاکہ بتا سکوں کہ میں نے جتنی میری حیثیت تھی اتنا میں نے کام کیا۔ اس لیے ہم بھی اپنی حیثیت کے مطابق، ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پڑھنا آتا تھا؟ کیا وہ پڑھے لکھے تھے؟ لیکن اللہ نے ان کو سکھایا، اور اللہ کا ہر ایک کے ساتھ وعدہ، آپ کوشش کریں میں سکھاؤں گا۔ تو اس قرآن کو ایک دفعہ سمجھ کر پڑھ لیں۔ ہمیں صرف ایک دفعہ زندگی میں موقع ملا اس کتاب کو سمجھنے کا، پھر کل ہم مرنے کے بعد یہ خواہش کریں بھی دنیا میں آنے کی موقع نہیں ملے گا۔ اگر ہم آج سیکھ کر نہیں جائیں گے، صرف تجوید ٹھیک کر لینا، قرآن ٹھیک پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کی تفسیر کو جاننا۔ اگر ہم آج ایک سیکھ کر نہیں جائیں گے تو بہت بڑی بدقسمتی ہوگی ہماری۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حل شدہ پرچہ دے دیا ہے کہ یہ پڑھ کر آؤ گے تو کامیاب ہوگے،
پھر میری اور آپ کی بدقسمتی ہوگی کہ پوری زندگی گزر جائے اور کتاب کو ہم سمجھ کر نہ پڑھ سکیں، ان پر عمل نہ کر سکیں، ان کو آگے نہ پہنچا سکیں۔ تو اپنی زندگی میں ایک عزم کر لیں کہ میں نے اس کو جاننا ہے، کل سے نہیں۔ جب ہم کل پہ ڈالتے ہیں نا پھر کام نہیں ہوتا، آج سے ہی۔ پھر آخر میں کچھ کرنے کے کام، زیادہ سے زیادہ ہم تکبیرات جو ہے وہ پڑھتے رہیں، ذکر سے زبان کو تر رکھیں، صدقہ کریں، دوسروں کی مدد کریں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں۔ اپنی ذات کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہیں دینی، فائدہ ہی پہنچانا ہے۔ بارک اللہ فیکم، سہل اللہ لکنا طریق الجنہ بسبب طریق العلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔